عطا صاحب، آپ جن اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں ان اکاؤنٹس کو مشیر ہیں اطلاعات کے پی کے وہ کہتے ہیں ہم اون کرتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو اون کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ اگر ایکس نے ہماری بات نہ مانی، پاکستان کے اندر آفس کھولیں، ہمارے قوانین کے حساب سے چلے، نہیں تو ایکس کمپلیٹلی بین ہو جائے گا. کیا ایسا ہونے والا ہے عطا صاحب؟ دیکھیے، ایک تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کسی کے بین کی کوئی خبر نہیں ہے، اینڈ ہم ان کے دفاتر کھلوانے کے لیے انسینٹیوائز کریں گے، ڈس انسینٹیوائز نہیں کریں گے. ان کو انکریج کریں گے کہ آئیں. گوگل نے اپنی پریزنس بہت بڑھائی ہے پاکستان میں، ٹک ٹاک نے اپنی پریزنس بہت بڑھائی ہے پاکستان میں، اور بڑے اچھے ٹریننگ ورک شاپ بھی کیے ہیں. وہ گوگل نے ہری پور میں فیکٹری کھولی ہے کروم بکس کی. اسی طرح ٹک ٹاک نے ایجوکیشن کا پروگرام شروع کیا. ابھی ایک سیمینار تھا، انہوں نے بڑی ٹریننگ کی منسٹری آف آئی ٹی سے مل کے. تو دیکھیے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آنا چاہیے ان کو، مگر ابھی بین کی کوئی ایسی چیز زیر غور نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جب آپ نے دوسری بات کی کہ جو مشیر اطلاعات ہیں کے پی کے وہ کہتے ہیں ہم ان اکاؤنٹس کو اون کرتے ہیں. ضرور اون کریں، مگر یہ یاد رکھیے گا، یہ خدا داد مملکت پاکستان جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 27ویں رمضان کی شب یہ ماضی وجود میں، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. جس نے بھی اس سے دغا کیا ہے اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوا. تو یہ نہ بھولیے گا کہ یہ شاید آپ یہ باتیں کر کے تو یہ گزارا ہو جائے گا، نہیں ہوگا. یہ پاکستان کے ساتھ آپ اگر غداری کرنا چاہتے ہیں کہ ان اکاؤنٹوں سے جو گالب گلوچ کی جاتی ہے، ان آرمڈ فورسز پہ حملے کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، اور آج ہم محفوظ ہیں اپنے گھروں میں، اور آج عزت سے باہر جاتے ہیں سب پاسپورٹ لے کے. لوگوں کو جا کے ملیں آپ ملک سے باہر. ہمارے پاکستانی ڈائسپورا جو دنیا میں رہتے ہیں، پوری دنیا میں، ان کا جو ہے وہ فخر جو ہے وہ زیادہ انکریز کر گیا ہے ملک کے لیے. ان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے، ان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان زندہ باد لوگ کہتے ہیں، آپ جب بتائیں آپ پاکستان سے ہیں. تو دیکھیں، یہ دنیا بدل گئی ہے، پاکستان بدل گیا ہے، مگر ان کی فوج کے خلاف، ملک کی دفاعی اداروں کے خلاف سوچ نہیں بدلی، اور یہ بدلنی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے سیاسی مقاصد کو آگے رکھتے ہیں اور پاکستان کو پیچھے رکھتے ہیں. نواز شریف صاحب کے رول کو بڑھانے کے لیے خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ عمران خان صاحب کی تو کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے، اس وقت نواز شریف صاحب کو کردار ادا کرنا چاہیے. اینڈ ناٹ جسٹ ہم، بہت سارے اور ایسے لوگ ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کو سیاسی کردار زیادہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. کیا ایسے امکانات ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر نواز شریف صاحب زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے؟ دیکھیے، میاں نواز شریف کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں ایک بڑے صوبے کی، اور پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہیں. جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہے، ریفارم کا ایجنڈا ہے، اکنامک امپاورمنٹ کا ایجنڈا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب بڑے ایکٹیو ہیں اس حوالے سے، اور پولیٹیکل پروسیس جو ہماری پارٹی کا ہے اس میں بھی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، اور ہم سب کا ان سے رابطہ بھی رہتا ہے. اور ابھی جو بائی الیکشنز کے حوالے سے بھی جو پارلیمنٹری بورڈ ہوئے اس کو بھی انہوں نے چیئر کیا، تو وہ بڑا فعال کردار ادا کر رہے ہیں. ایز فار ایز دی پولیٹیکل پروسیس از کنسرنڈ، غالباً سعد رفیق صاحب نے بات کی جو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے، اس حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ اوبیسلی کسی ایسے پروسیس کا پارٹ ہم نہیں بنیں گے جس میں ایسی جماعت ہو جو ملک کی فوج کو، ملک کے دفاع کو اور فوجی قیادت کو برا بلا کہتی ہو، اور اس پہ ندامت کا اظہار بھی نہ کرتی ہو، بلکہ برملا اس چیز کا اظہار کرتی ہو کہ ہم کرتے رہیں گے. تو ان سے تو کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. تو وہ پولیٹیکل رول مجھے نہیں لگتا کہ ود ریگارڈ ٹو پی ٹی آئی کوئی ایسی بات ہے. رائٹ. اچھا، ایک اور چیز ود ریگارڈز ٹو پی ٹی آئی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی فرمائی ہے. I'll put that in front of you. وہ کہتے ہیں 25 مئی 2022 کو اسلام آباد پر حملہ کیا گیا، مسلح لوگوں کو ساتھ لایا گیا، اور اگر نہ کیا جاتا تو اسی وقت پی ڈی ایم کی حکومت اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف باقاعدہ تقریر تک تیار کر چکے تھے، جس کے بعد اسمبلی نے تحلیل ہونا تھا اور اس ملک میں الیکشنز ہونے تھے. دس از 2022 25 مئی. عطا صاحب، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، اٹس واٹر انڈر دا برج. ہماری جماعت میں اس وقت بہت سارے لوگوں کا خیال تھا، اور یہ رائٹ آفٹر نو کانفیڈنس، کہ کیونکہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی نوز ڈائیو کر گئی ہوئی ہے، اور 4 سال کوئی انہوں نے پرفارمنس نہیں دی ہے، اور ہمارا پولیٹیکل کیپٹل خاصا ہے. ہمارے ٹکٹ کے حوالے سے لوگوں کی بڑی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی ہر کوئی ہماری پارٹی کا ٹکٹ دینا چاہتا تھا. تو بہت سارے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا یہ خیال تھا کہ پولیٹیکل کیپٹل کو بچایا جائے اور فوری الیکشن میں جایا جائے. یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ود ان دا پارٹی اس وقت. بٹ آئی تھنک پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہونا اور ملک بچ جانا یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے.
تو جو بھی ڈیسیجن اس وقت کیا گیا وہ کنسنسس سے ود ان دا پارٹی کیا گیا کہ ملک کو بچایا جائے, پولیٹیکل کیپٹل کی خیر ہے. تو یہ ڈسکشن چلتی رہی کافی دیر, تو رانا صاحب آئی تھنک اس ڈسکشن کو ریفر کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا, ڈسکشنز ایک اور بھی چل رہی ہیں, اور وہ ہیں فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب ایک سرٹن کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کسی قسم کا گیپ کو برج کرنے کا. ان کو حکومت کی طرف سے, اور انہوں نے بتایا کل عمران اسماعیل صاحب نے مجھے کہ حکومتی امپورٹنٹ لوگوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, تو کیا اگر وہ ایسا کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کریں تو وہ سپیس دے گی گورنمنٹ یا نہیں؟ دیکھیں, آئی تھنک دیر ویل میننگ پیپل, اینڈ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فواد چودھری ایک سیاسی ورکر ہے, باقی سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, بٹ وہ سیاست کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں. ان کی دور اندیشی کی ایک سوچ ہے کہ اس ملک کے اندر پالیٹکس اگر کرنی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سدھارنا پڑے گا. بالکل ان کی سوچ موجود ہے, مگر یہ بیچارے بے بس ہیں, ان کی کون سنے گا؟ جس پارٹی کے اندر سہیلا افریدی الگ چل رہا ہو, علیمہ بی بی الگ چل رہی ہوں, باقی گروپنگز ہوئی ہوں, لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے بیانیے لے کے چل رہے ہوں, اور اس ڈر سے کہ ہمارے اپنے ٹرول ہمیں گالم گلوچ نہ کریں, وہ سینسیبل بات کرنے سے لوگ ڈرتے ہوں, تو ادھر فواد چودھری کی اور یہ محمود مولوی کی اور ان کی کس نے سنی عمران اسماعیل کی. آئی وش اینڈ ہوپ کہ بیٹر سینس پریویل کرے اور یہ لوگ اپنا کردار ادا کر سکیں, مگر پریولنٹ سرکمسٹانسز میں جو ٹولہ پارٹی پہ مسلط ہے اور جو لوگ اپنی سوچ کو لے کے چل رہے ہیں, دے آر بینگ ڈکٹیٹڈ بائی دی ہارڈ لائن پارٹی ورکرز. تو وہاں بیٹر سینس کیسے پریویل کرے گی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ فورن پالیسی کا پتا, نہ ڈپلومیٹک نارمز کا پتا, نہ اکانومی کی الف بے پتا, بس ان کو ایک ہی پتا ہے کہ بس بیانیاں بناؤ اور سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ برا بلا کہو قومی سلامتی کے اداروں کو. تو یہ پتہ نہیں یہ لوگ کتنے کامیاب ہوں گے. مجھے بہت کم ہوپ نظر آتی ہے, اینڈ آئی ایم ہوپ, میں امید کر سکتا ہوں, میں دعا کر سکتا ہوں کہ یہ آگے بڑھیں اور کامیاب ہوں, بٹ اس کی ہوپ بہت کم ہے.